कुछ काम वाकई बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब वो कुन कहता है ना, तो बस लम्हों में सब कुछ बदल जाता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि उसकी मदद वहां से आती है जहां से हमने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी कोई वसीला बन जाता है, कभी कोई दरवाजा खुल जाता है और बंदा बस हैरान रह जाता है कि या अल्लाह, ये मदद कहाँ से आ गई, मैं तो बिल्कुल बेबस था। इंसान के लिए तो बहुत सी चीजें मुश्किल लगती हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बस दुआ जरूरी है, क्योंकि दुआ वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। जब बंदा खुलूस से दिल से दुआ करता है ना, तो अल्लाह की निगाह करम उस पर जरूर पड़ती है। और दुआ के भी दर्जे होते हैं, कभी फौरन कबूल हो जाती है, कभी थोड़ी देर से, और कभी अल्लाह उसके बदले में कुछ बेहतर अता कर देता है। बस हमें यकीन रखना है, सब्र रखना है और अपनी जुबान से इस्तगफार को मामूल बना लेना है, क्योंकि इस्तगफार वो कुंजी है जो दुआ में असर पैदा करती है, जो दिल के बोझ को हल्का करती है। देखें, अगर तरीकाकार सही हो ना, तो अल्लाह की कसम आपके काम खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब मसले हल हो गए। आज मैं आप लोगों के साथ वही तरीका शेयर करने जा रही हूँ कि इस्तगफार को कैसे पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है और कब पढ़ना है। ये सब बातें आज की वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे, कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीली महसूस कर सकें जो मैंने खुद महसूस की थी। और इस्तगफार पढ़ते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद आप सबको, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सबका, कि आप लोगों की दुआओं और मोहब्बत ने ही आज इस चैनल को एक खूबसूरत फैमिली बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चैनल का फर्स्ट 1K मुकम्मल हो चुका है। और यकीन करें, आप लोग मेरे लिए बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अपनी फैमिली, अपने घर वाले। इसी मोहब्बत के रिश्ते के साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस्तगफार ने मेरी जिंदगी कैसे बदली, मेरे काम कैसे बनने शुरू हुए और अल्लाह ने कहां कहां से मदद अता की। तो आज मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सच कहूँ तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की थी। ना पैसा, ना कोई सहूलत, बस अल्लाह पर यकीन और दुआ। और आज जहाँ पर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मेरे अल्लाह का करम, मेरे अल्लाह का फजल और यकीनन आप सबके प्यार और दुआओं का नतीजा भी है। मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताऊं कि कैसे इस्तगफार ने मेरी जिंदगी बदल दी। अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसका मैं सिर्फ ख्वाब देखा करती थी। घर, सुकून, इज्जत और वो इत्मीनान जो शायद मैं बरसों से ढूंढ रही थी। मैं आपको अपने तजर्बे के साथ साथ इस्तगफार का वो मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी जिसने मेरी जिंदगी में ये सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं वो खास राज शेयर करूंगी जो आपके लिए भी इंशाल्लाह जिंदगी बदलने का सबब बन सकता है। और देखें, मैं अक्सर ये सारी चीजें एक एक करके वीडियोस में समझाती रहती हूँ, लेकिन होता ये है ना कि आप लोग अक्सर वीडियो को पूरा नहीं देखते। बाद में फिर बार बार वही सवाल आता है, तरीकाकार बताएं, कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। तो आज मैंने सोचा कि सब चीजें एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा डिटेल से शेयर करूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, ताकि अल्लाह के करम और अल्लाह के फजल और आपके प्यार से मेरे चैनल का वॉच टाइम भी जल्द कंप्लीट हो जाए। आप मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं आपसे ये गुजारिश कर सकती हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारी आज की वीडियो को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। देखें, दुनिया में ना हमसे जाने अनजाने में बहुत सी कोताहियां, बहुत से गुनाह हो जाते हैं। कभी तो हमें खुद पता होता है कि हमसे गलती हो गई और कभी हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने क्या क्या कर दिया। लेकिन असल बात यह है कि जब बंदे को ये एहसास होने लगता है ना कि मैं वाकई गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत खताएं हो चुकी हैं, तो समझ लीजिए यही आपकी जिंदगी में तब्दीली का वक्त होता है।
کیونکہ جب دل میں ندامت آتی ہے تو وہی ندامت ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہی لمحہ سب سے زیادہ پسند ہے جب اس کا بندہ اپنے گناہوں کو مان کر سر جھکا کر استغفار کرتا ہے۔ وہ لمحہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، اب میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، بس یہیں سے زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایسا نہیں کہ صرف پریشانی کے وقت پڑھیں، بلکہ ہر وقت چلتے پھرتے کام کرتے دل ہی دل میں استغفار کرتے رہیں، کیونکہ دیکھیں ہم سب سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے، کبھی سوچ سے، اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگنا شروع کرتا ہے نا، تو بس وہی لمحہ اس کی دعا کی قبولیت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر دل کے اندر جو بھی آرزویں ہوتی ہیں، جو بھی مرادیں ہوتی ہیں، وہ ایک ایک کر کے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں بغیر کسی ظاہری وسیلے کے۔ اور جب یہ مرحلہ آتا ہے نا تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یا اللہ میں تو اتنا گناہ گار تھا، اس قابل بھی نہیں تھا، پھر بھی تو نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا۔ تب دل خود بخود سجدے میں چلا جاتا ہے اور شکر گزاری انسان پر لازم ہو جاتی ہے، ہر حال میں، ہر لمحے میں، کیونکہ واقعی جس دل میں استغفار آ جائے نا، اس دل میں شکر خود بخود آ جاتا ہے۔ دیکھیں استغفار کوئی ایک دن یا ایک ہفتے کا عمل نہیں، یہ تو ایک زندگی بھر کا معمول ہے، ایک عادت ہے جو دل کے سکون، رزق اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ استغفار کتنی بار پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، تو سن لیں میری پیاری یوٹیوب فیملی اور میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، استغفار کی کوئی حد نہیں ہے، یہ تو ایسا عمل ہے جتنا زیادہ پڑھو اتنا ہی اللہ کی رحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ کے کام آسان ہو رہے ہیں، تو وہاں رکنا نہیں ہے بلکہ استغفار کو اور بڑھا دینا ہے۔ ہم اکثر ویڈیوز میں سنتے ہیں کہ 7 دن پڑھ لیں یہ ہو جائے گا، 10 دن پڑھ لیں وہ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں استغفار کسی وقت یا دن کا پابند نہیں، یہ تو ایک مسلسل تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا تو پھر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اپنے تجربے سے بتاتی ہوں، جب آپ ایک بار استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر یہ دل سے اترتا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دل خود کہہ رہا ہو نہیں اب یہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے جب شروع کیا تھا نا تو بس یہی سوچ کر کے 1 ہفتہ پڑھ لوں گی، 2000 بار پڑھ لوں گی، یا 10 دن لگا لوں گی۔ میرے بھی چھوٹے چھوٹے خواب تھے، کچھ دعائیں تھیں جو پوری ہونی تھی، دل میں ایک امید تھی کہ شاید اس سے میرے کام بن جائیں گے، لیکن جیسے جیسے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اٹ ورکڈ ان 7 days، یہ 7 دن کے اندر اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے دل میں ایک سکون اترتا جا رہا ہو، ڈے بائی ڈے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ سکون اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور میں خود حیران تھی کہ اب یہ میرے لیے عبادت سے زیادہ ایک عادت بن چکی تھی، آپ اس کو پھر نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ توفیق، یہ رغبت، یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب میں تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہوں۔ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ استغفار پڑھنا ہے، لیکن ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا، اس لیے کہ اگر آپ کو استغفار پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کے لیے در رحمت کھول دیا ہے، بس پھر رکنا نہیں، پڑھتے رہنا ہے۔ اور میں نے بھی اسی یقین کے ساتھ استغفار کو جاری رکھا، اسی لیے میں نے آج کی یہ ویڈیو اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے لیے بنائی ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سب کو بتاؤں کہ کیسے استغفار نے میری زندگی بدل دی، کیسے اللہ نے مجھے استغفار کی بدولت وہ سب کچھ دیا جس کا میں صرف خواب دیکھا کرتی تھی، گھر، سکون، عزت اور وہ اطمینان جو شاید میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ میری زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں کہ میں خود حیران رہ گئی ہوں۔ شروع میں تو میں نے بس شوق سے پڑھنا شروع کیا روزانہ،
پہلے پہل دل میں خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں فرق پڑے گا یا نہیں، لیکن آہستہ آہستہ دل کا بوجھ کم ہونے لگا، پریشانیاں دور ہونے لگیں، ٹینشنیں دور ہونے لگیں، اور سب سے بڑی بات میری ذہنی ڈپریشن۔ گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو مہینوں سے چل رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے نوک جھوک جو بہت زیادہ عرصے سے معمول بن چکی تھی، اللہ نے ان کے حل خود بخود پیدا کر دیے۔ اور سب سے بڑی بات، میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے، میری باتیں سن رہا ہے، میری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، بس اپنے وقت پر۔ اور تب میں نے دل سے سمجھا کہ استغفار صرف لفظ نہیں، یہ ایک کنیکشن ہے، ایک رشتہ ہے اللہ کے ساتھ۔ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کی مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین مانیں آپ خود اپنی زندگی میں اس کے حیرت انگیز اثرات دیکھیں گے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، پریشانیاں کم ہونے لگیں گی، اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اور جب آپ ایک بار اس کا ذائقہ چکھ لیں گے تو آپ استغفار کو چھوڑ ہی نہیں سکیں گے، پھر یہ آپ کی عادت نہیں بلکہ آپ کی پہچان بن جائے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کے گناہ معاف کرے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن کی زبان سے استغفر اللہ کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہے، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ہمیں ان میں شامل کر جنہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔